ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر میرا کون نام کہاں سے؟ عارف الزمان ہے، میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں۔ جی عارف الزمان صاحب فرمائیے۔ جی سر، میرا سوال ہے تاریخی اسلام میں خارجی گروہ کا آغاز کب اور کیسے ہوا تھا، اس کا پس منظر مختصر بیان کیجیے۔ یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ عارف الزمان صاحب۔ منصور سے سوال آپ نے سن لیا کہ جی، اس میں یہ اس واقعہ کربلا سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں اور اس سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ان کی ایک باہم جنگ ہوئی ہے، امیر معاویہ کا یہ نعرہ تھا کہ ہم نے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا ہے، تو اس موقع پر ایک اسلام میں جو بہت بڑی جنگ ہوئی وہ جنگ صفین کہلاتی ہے۔ تو دونوں طرف کے جو گروہ تھے بڑی دیر بیٹھے رہے، تقریباً 5-6 مہینے تک ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے۔ اس دوران صلح کی کوششیں بھی ہوتی رہیں، جس میں سے ایک صلح کی کوشش یہ کی گئی کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کیا جائے، اور وہ حکم جو بھی فیصلہ کریں وہ اسی کو منظور کیا جائے۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک جو صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکم مقرر کیا گیا، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حکم مقرر کیا گیا۔ تو یہ دو جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر تمام دونوں فریق جو ہیں وہ متفق ہو جائیں گے۔ یہ ایک تجویز تھی جس کے اوپر عمل ہوا۔ تو جب انہوں نے فیصلہ کیا تو فیصلہ یہ کیا کہ اب وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس میں نہیں جاتا، لیکن فیصلہ یہ کیا کہ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا جائے۔ اس پر جو ایک گروہ تھا چند لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ جو حکم بنانا تھا حضرت علی کا فیصلہ یہ بھی غلط تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور امیر معاویہ کا بھی یہ غلط فیصلہ تھا کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر کیوں انسانوں کو حکم بنایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا نعرہ بلند کیا، لا حکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، حکم صرف خدا کا چلے گا۔ تو اس پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے نکل گئے۔ اس وجہ سے خارج کی جمع ہے خوارج، کہ وہ نکل گئے۔ ان کے نکلنے کی وجہ سے ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نکل گئے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ خارجی کہا گیا یا خوارج کہا گیا۔ اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کلمۃ حق اریدہ بہا الباطل، کہ بات تو سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی حکم بنایا جانا ہے، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہے، مقصد ان کا جنگ ہے۔ چنانچہ یہ جب نکلے ہیں تو اس کا خارجی کا ایک مطلب ہے خروج کرنے والے، گویا کہ بغاوت کرنے والے، تو اس وجہ سے بھی ان کا نام خارجی پڑ گیا کہ انہوں نے بغاوت کی۔ اور یہ بغاوت اس حد تک بڑی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف ایک جنگ لڑنی پڑی جو جنگ نہروان کہلاتی ہے، اور اس میں ان کے بہت سے لوگ مارے بھی گئے۔ اور لیکن انہی میں سے پھر چند لوگ اٹھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ باقی دو کو تو یہ شہید نہ کر سکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں گویا کہ ایک رنگ میں کامیابی ان کو مل گئی۔ تو یہ تھا وہ خوارج کا گروہ جنہوں نے بہت بڑا فتنہ پیدا کیا۔ جزاک اللہ منصور صاحب، یہ تاریخی پس منظر بیان کرنے کا